الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 110 زیر بحث تھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ جب سورہ ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں ایک ضمیمہ لگا دیا گیا ہے جس میں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ آخری سوال اس گواہی سے متعلق ہے جسے یہود نے چھپایا، اس سے لوگوں کا ذہن اپنی گواہی کی طرف منتقل ہوا، قرآن نے اس کا جواب دیا، اور پھر اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قیامت میں یہ گواہی جس طرح سامنے آئی تھی اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس دن کھڑا کیا جائے گا۔ میں یہ بھی عرض کر چکا کہ یہ محض ایک مثال ہے، یعنی سب انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امتوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ مسیح علیہ السلام کا معاملہ کس وجہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے اور وہ اس کا جواب دیں گے تو اس کے بعد بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ اس میں بھی مقصود یہ نہیں ہے کہ انہیں احسان یاد دلانا ہے، بلکہ مخاطبین پر یہ بات واضح کرنا ہے کہ جن چیزوں کی بنا پر تم ان کی الوہیت کا عقیدہ قائم کر رہے ہو ان کی اصل حیثیت کیا تھی۔ چنانچہ اس میں کچھ چیزیں زیر بحث آ گئی تھیں، اور خاص طور پر یہ بیان ہو گیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لوگوں کو تورات کی بھی تعلیم دینے آئے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ نے انہیں انجیل بھی عطا فرمائی تھی۔ قرآن نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ واضح کیا کہ تورات اپنے مضمون کے لحاظ سے سراسر قانون تھی، اور انجیل اپنے مضامین کے لحاظ سے تمام تر حکمت ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین کے مشمولات یا دین کے کانٹینٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک الحکمہ جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں، یہ کائنات کن چیزوں کو ماننے کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں۔ ایمان و اخلاق کے مباحث کے لیے الحکمہ کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ فلسفے میں بھی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی، یعنی ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے مباحث، یہی اصل فلسفہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قانون بھی ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، جو اخلاقی اصول قائم کیے گئے ہیں انہی پر مبنی کر کے کچھ ضابطے بنا دیے جاتے ہیں جنہیں ہم قانون سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ الکتاب کا لفظ جس طرح کتاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کتاب ہم جس معنی میں اپنی زبان میں بولتے ہیں، اسی طرح سے وہ قانون اور ضابطے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید میں شریعت کا قائم مقام لفظ الکتاب بھی ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جن مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں کتاب سے مراد قانونی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو غیر معمولی معجزات دیے گئے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونکتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔ ان معجزات کے بیان میں بار بار بِإِذْنِی کا لفظ آیا ہے، میرے حکم سے،
یعنی یہ سب وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے مطابق جس طرح کہ اللہ چاہتا تھا ویسے ہی کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ معجزہ پیغمبر کا کوئی اپنا کرشمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانے کے لیے اسے دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اس کائنات کا پروردگار جس کی تخلیق بجائے خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے جب لوگ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس میں انسان کو دیکھتے ہیں، قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھتے ہیں، سمندروں اور ہواؤں کو دیکھتے ہیں، کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں اور پھلوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اندھا بہرا ارتقا ہے جس سے سب کچھ وجود میں آ گیا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک نوجوان بحث کر رہا تھا اور یہ مجھے باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نظریہ ارتقا کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر کسی خدا کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اس پر تو بعد میں گفتگو کر لیں گے۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے میں ہمارے ہی جسم کا کوئی حصہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہماری اولاد بن جاتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی یہی مٹی پانی، یہی سبزیاں، یہی گوشت یہ ہم کھاتے ہیں، اور تمہارے سامنے ہمارے وجود کے اندر جو ایک فیکٹری لگا دی گئی ہے اس میں یہ سب ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اور پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کی تخلیق کی پدا ہوتی ہے، اور جیتا جاگتا بچہ ہماری گود میں آ جاتا ہے۔ کبھی تم نے اس بات پر غور کیا؟ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے، تاہم یہ چونکہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے تو انسان اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں۔ کبھی ان کی قدرت کا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے، کبھی ان کی حکمت کا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے، کبھی ان کی بادشاہی کا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے، کبھی ان کے عدل کا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ ظہور ہے جس میں لوگوں کو عام قانون سے ہٹ کر حقیقت کی پردہ کشائی کر کے دکھایا جاتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ معجزات غیر معمولی ہیں، جیسے کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ اس لیے غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے کہ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جابر بادشاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، ان کی حفاظت کے لیے معجزات دینا ضروری تھا اور ابتدائی میں دینا ضروری تھا، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیثیت یہود کے لیے آخری پیغمبر کی تھی۔ وہ ان پر خدا کی آخری حجت پوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے بعد یہود سے قیامت تک کے لیے خدا نے منہ موڑ لینا تھا۔ وہ قوم جس کا انتخاب کیا گیا، جو خدا کی چہیتی قوم کہلائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا پر فضیلت دے کے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا منصب ان کو عطا فرمایا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا کہ وہ اب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرے گی اور پوری دنیا کے لیے کرے گی، پورے عالم کے لیے کرے گی۔ اس کے لیے خدا کی بادشاہی کا ظہور ہوا۔ خدا نے اپنی زمین کے ایک حصے کو خالی کرایا اور وہ ان کے سپرد کر دیا۔ ان سے کہا یہاں پر میرا معبد بناؤ اور دنیا کے سامنے میرے قانون، میری حکمت کو پیش کرو۔ لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، تو پھر آخری حجت کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ ان کے لیے آخری موقع تھا، چنانچہ ان کو غیر معمولی معجزات سے مسلح کر کے بھیجا گیا۔ یعنی وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کا کلام کیا۔ یہ پیچھے زیر بحث آ چکا ہے، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ پھر جب وہ آئے اور یروشلم کی گلیوں میں انہوں نے منادی کی تو اس وقت کیا معجزات دکھائے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے
پھر اس میں پھونکتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور یاد کرو جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان کے منکروں نے کہا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ عنایت ان کو یاد دلائی ہے کہ یہ معجزات میں نے دے کے بھیجا تاکہ یہ سرکش قوم تمہارے خلاف کوئی تعدی نہ کر سکے. میں نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. تمہیں پروردگار کی طرف سے وہ نشانیاں ملی جو کم پیغمبروں کو ملی ہوں گی، اور جب وہ حجت پوری ہوئی، حق واضح ہوا، اور یہ لوگ اس کے بعد بھی سرکشی سے باز نہیں آئے، تو میں نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. ہاتھ روک دیے، اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب یہود آپ کے قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو وفات دی اور آپ کا جسم مبارک بھی اپنی طرف اٹھا لیا. چنانچہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو ہاتھ لگانا بھی یہود کے لیے ممکن نہیں ہوا. قرآن مجید نے جس طرح یہاں اجمال کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ روک دیے، دوسری جگہ زیادہ تفصیل کر کے یہ بتایا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مسیح ابن مریم اللہ کے پیغمبر کو قتل کر ڈالا ہے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ یہ قتل کر سکے نہ یہ صلیب دے سکے. پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اس میں بھی ظاہر ہے ایک نوعیت کا اجمال ہے. اس کی وضاحت دوسری جگہ کی ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، میں تمہیں وفات دوں گا اور اس کے بعد اپنی طرف اٹھا لوں گا. میرے نزدیک ان دو لفظوں کے استعمال سے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو وفات دی گئی اور اس کے بعد ان کا جسم مبارک بھی اٹھا لیا گیا. اس کی وجہ بعد نہ تامل سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی وفات تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوئی، لیکن اگر ان کا جسم یہود کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ ان کی تحقیر اور توہین کرتے. اللہ کو اپنے رسولوں کے معاملے میں یہ گوارا نہیں ہے. چنانچہ بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے فرشتے ان کا جسم مبارک بھی اٹھا لے گئے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وفات کے بعد وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے. تو یہ معاملہ چونکہ بڑا غیر معمولی تھا تو قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا. اس کی وجہ بہت سادہ ہے. جب کسی زبان میں کوئی لفظ کسی معنی کے لیے معروف ہو جاتا ہے تو پھر کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اس سے ہٹائیں. جیسے مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئیں، یہ توقع ہو کہ آپ کے والد بھی ساتھ آئیں گے، اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا والد صاحب نہیں آئے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو انتقال فرما گئے. تو اگرچہ انتقال کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بھی ہیں، لیکن یہ لفظ وفات کے معاملے میں اتنا معروف ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں یہ بتانا چاہتا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی صراحت کرتا. یہی زبان کا عام اسلوب ہے. چنانچہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ لفظ متوفی کے بارے میں یہ بحث کی جائے کہ یہ اصلاً لفظ کس معنی میں بولا جاتا تھا. یہ وفات کے معنی میں معروف ہے اور اب اس کو اس سے ہٹانے کے لیے کرینے کی ضرورت ہوگی. جب وفات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا ورافع کا الیہ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر قبض روح کے بعد جسم کا اٹھانا ہی مراد ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ اس وقت ہمارے ابا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کو اٹھا لے جائیے. تو ظاہر ہے کہ اٹھا لے جائیے سے مراد ہے ان کا جنازہ اٹھا لے جائیے اور تدفین کا اہتمام کیجیے. زبان اپنے طریقے مطابق کام کرتی ہے، اور قرآن مجید میں جو زبان کے معروف اسالیب ہیں
ان کی خلاف ورزی کر کے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ میں نے اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کر دیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ کو وفات دی گئی اور آپ کا جسم مبارک بھی فرشتے اٹھا لے گئے۔ کہاں اٹھا لے گئے ہم نہیں جانتے، اور یہ معاملہ اللہ ہی کے سپرد رہنا چاہیے۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ یہ معاملہ کس وقت ہوا، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان کے منکروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں جو یہاں تک بیان ہوئی ہیں نصارہ پر اتمام حجت اور ان کی فضیلت کے لیے فرمائے گا۔ یعنی جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی امتوں نے کیا جواب دیا، تو یہ بھی طلب علم کا سوال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اس بات کی تمہید ہے کہ وہ پیغمبروں کو سامنے کھڑا کر کے اب امتوں پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پیغمبر تمہیں کیا دے کر گئے تھے، کس ہدایت اور کس دعوت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور تم نے بعد میں کیا کیا۔ اور چونکہ امتیں جو کچھ بعد میں کرتی ہیں وہ پیغمبر یا پیغمبر کے صحابہ کی طرف نسبت دے کے کرتی ہیں، غلط یا صحیح، تو یہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ان کے حواری زیر بحث ہے، تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے جو خرابی کا باعث بنی ہے، یعنی جس کو بنیاد بنا کر امتوں نے اپنی گمراہی کے لیے جواز تلاش کیے۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی جو کچھ بھی اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ روایات منسوب کر کے ان کی غلط سلط تعویل کر کے کہی جاتی ہیں، یا صحابہ کرام کے آثار ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں بھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ موضوع نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں شہرت پا گئی ہیں ان کو علم و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ان سے بہت سی چیزیں برآمد کر لی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ذکر آیا ہے، چنانچہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ حضرت مسیح کے سامنے اور خود ان کے اعترافات سے، یعنی حضرت مسیح موجود ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ حواری بھی، ان کے اعترافات سے یہ حقیقت نصارہ پر واضح کر دی جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سری گمراہی تھی، مسیح علیہ السلام کے کسی قول و فعل یا ان کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی قیامت میں چونکہ مقدمہ سامنے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ میں اس دن فیصلہ کروں گا تمام اختلافات کا۔ یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق مذہب کی بنیادی حقیقتوں سے نہیں ہے، ان پر تو ہو سکتا ہے کہ پردہ ہی پڑا رہے اور لوگ طلب علم کے لیے چاہیں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی وضاحت کر دیں، لیکن جو بنیادی حقائق ہیں ان کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا، یہ اس کی رودات بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذَا أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو ایما کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی حواریوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے کسی الہ اور کسی معبود پر ایمان کا اظہار کیا تھا، یا وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی سمجھ کر ان پر ایمان لائے تھے؟ اس کا بھی حوالہ دیا جائے گا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، مسیح علیہ السلام کی دعوت میں حواریوں کو جو اہمیت حاصل ہے یہ واقعہ اسی کے پیش نظر نصارہ کو سنایا جائے گا۔ اتمام حجت کے جو پہلو اس میں ملحوظ ہیں وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔ یعنی اس میں کچھ پہلو ہیں، یہ چونکہ وہاں اتمام حجت کے لیے ہوگا، یعنی ایک اتمام حجت ہے وہ ہے جو یہاں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو قیامت میں ہوگا کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ایک یہ کہ حواریین نے جس دین کو قبول کیا وہ نصرانیت و مجوسیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ بِأَنَّا مسلمون، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دین بھیجا جس کا نام نصرانیت ہے، پھر ایک دین بھیجا جس کا نام فلاں اور فلاں ہے۔ نہیں، اللہ نے اسلام ہی بھیجا، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی ہے، اور حواریوں نے بھی اسی کو قبول کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ حواریین حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے اور آگے بیان ہو جائے گا
کہ وہ ان کو عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے تھے. ان کی الوہیت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ ہی کو حضرت عیسیٰ اور تمام کائنات کا رب مانتے تھے. یہ جو حواریوں کی آگے گفتگو ہے اس سے یہ حقیقت بھی بالکل معلوم ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بذات معجزات کا دکھانے والا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو صرف ان کے ظہور کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے. چنانچہ انہوں نے مائدہ کے اتارے جانے کے لیے جو درخواست کی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے نہیں کی کہ آپ ہمارے لیے مائدہ اتاریں، بلکہ یہ درخواست کی کہ اگر یہ بات آپ کے خداوند کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو آپ اس سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مائدہ اتارے. مائدہ یعنی کھانے کا خوان، تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو طمانینت حاصل ہو. تو یہ چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر حواریوں کے ساتھ یہ گفتگو نقل کی جا رہی ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے حواریوں کو ایما کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم ایمان لائے. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یاد کرو جب حواریوں نے کہا ہے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ جو صورتحال اس وقت تھی اور جیسا کچھ معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہود کے علماء کی طرف سے ہو رہا تھا، اس میں حواری بھی اس صورتحال سے دوچار تھے کہ کچھ ایسی چیزیں اور نمایاں ہونی چاہیے کہ حجت پوری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو اور علماء کی گرفت سے نجات حاصل کر کے عام یہود سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت پر غور کر سکے. تو یہ انہوں نے درخواست کی، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے. اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے حل یستطیع ربک، کیا تیرا پروردگار یہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال خدا کی قدرت سے متعلق نہیں بلکہ اس کی حکمت سے متعلق ہے. یعنی ہم یہ تعبیر دونوں پہلوؤں سے اختیار کر سکتے ہیں. تو حواریوں نے کیا یہ کہا کہ کیا پروردگار کے لیے یہ ممکن ہے؟ تو ممکن ہے کہ لفظ بھی جب اردو میں بولتے ہیں آپ اور دنیا کی ہر زبان میں جب بولا جاتا ہے، یعنی کیا یہ موزوں ہوگا، کیا یہ مناسب ہوگا؟ تو موزونیت اور مناسبت کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے. تو یہاں سوال اس پہلو سے ہے، یعنی کیا یہ بات اس کی حکمت کے مطابق ہے کہ وہ اس طرح کی کھلی ہوئی نشانی دکھائے؟ استاذ امام لکھتے ہیں، معجزات ہر چند خارق عادت ہوتے ہیں، یعنی عام قانون کو توڑ دیتے ہیں. خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ عام قانون کے خلاف ہوتے ہیں، تاہم وہ اسباب کے پردے ہی میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تمام پردے اٹھا دیے جائیں، یعنی ایک جگہ پر کچھ حجاب رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح عمل کے امتحان میں ڈالا ہے اسی طرح علم و عقل کے امتحان میں بھی ڈالا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مطالبات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی جس میں خواہش ان حدود سے متجاوز ہو جائے جو معجزات کے ظہور کے لیے سنت اللہ میں مقرر ہے. یعنی ایک حد ہوتی ہے، اس کے اندر ہی معجزہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سرکشی پر اترا ہوا تو اس کے لیے گریز و فرار کے امکانات باقی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا. عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے معجزات نہیں طلب کیے جاتے. معجزات طلب کرنا اہل ایمان کا کام نہیں ہوتا. وہ اللہ کی اسکیم کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی سب معاملات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے سرکشی رکھنے والے لوگ طلب کیا کرتے ہیں. اہل ایمان تو یہ جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات معجزہ ہے اور وہ اسی کے اندر سے اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں. وہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. وہ اللہ کی اسکیم کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے مومن ہو تو یہ کچھ موزوں بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن
تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. انہوں نے جواب دیا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی تھی. یعنی یہ جتنی باتیں انہوں نے کہی یہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایمان تو میں رکھتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنے گا اور پھر شاید ہم وہ گواہی دے سکیں جو گواہی اب ہمیں اٹھ کر دینی ہے اور یہود کی بستی بستی میں جا کر دینی ہے. یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک آخری نشانی بھی ایسی مل جائے کہ جس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو کر گواہی دے سکیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں. یہ ہے وہ اصل مقصد. قرآن مجید نے جس کو آخر میں واضح کر دیا کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ ایسا اطمینان حاصل ہو جائے, حقیقت کی ایسی صورت سامنے آ جائے کہ جس کے بعد ہم جب گواہی دیں تو کسی درجے میں بھی کوئی تردد باقی نہ رہے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, تو ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. یعنی سیدنا مسیح بھی ظاہر ہے کہ ان کی صورتحال سے واقف تھے, جانتے تھے کہ کتنی غیر معمولی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی ہے اور وہ پیغام جو میں لے کر آیا تھا اسے اب ان لوگوں نے پہنچانا ہے. تو انہوں نے دعا کی, پروردگار عطا فرما اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے. یہ انہوں نے دعا کی. یعنی عربی زبان میں رزق کا لفظ, اسی طرح سے اللہ کی عنایت اور کرم اور فضل کے الفاظ, یہ جس طرح سے مال و دولت دینے, زندگی کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اسی طرح اللہ کے کلمے کے لیے, اللہ کی ہدایت کے لیے اور اس طرح کے بہت سے پہلوؤں کو مصداق بنا کر استعمال ہو جاتے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا, انی منزلها علیکم, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ, اس کے بعد جو تم میں سے اس کا انکار کر دیں گے, اس کے منکر ہو جائیں گے, انہیں میں پھر ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یہ اللہ کے قانون, اس کے عدل اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. یعنی جس کو جتنا شرع صدر دیا گیا ہے اس کے لحاظ ہی سے اس سے معاملہ بھی ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے سامنے حقائق جتنے واضح ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا, اس انتخاب کے نتیجے میں ان کے ساتھ معاملہ بھی عام قوموں کی طرح نہیں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تخیر کے بعد جب حضور کے ساتھ نسبت کا موقع دیا گیا تو ان سے بھی کہا گیا کہ اب اگر صحیح راستے پر رہو گی تو دوہری جزا ملے گی اور اگر غلطی کرو گی تو دوہری سزا ملے گی. تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا کہ اگر اس حد تک کشف حجاب چاہتے ہو, اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہو کہ اب ایک خوان آسمان سے اترے اور گویا ہمارے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے, تو اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا. اس کے نتیجے میں ایمان پر قائم رہو گے تو اللہ کی عظیم نعمتیں پاؤ گے, لیکن اگر منکر ہو کر کھڑے ہو گئے, اس کے بعد انکار کر دیا, تو پھر سزا بھی ایسی ہوگی کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی.
اس پر میں نے لکھا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہواری اس درخواست سے باز آ گئے ہوں گے. یعنی میں یہی سمجھتا ہوں. بعض دوسرے اہل علم نے بھی یہی رائے دی ہے. استاد امام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اس طرح کی بات سننے کے بعد انہوں نے اصرار نہیں کیا ہوگا. چنانچہ انجیلوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس طرح کا خوان اتارا گیا تھا. یعنی وہ خواہش پیدا ہونا، وہ درخواست کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سننے کے بعد بھی کوئی بندہ مومن یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ اتار دیجئے، مشکل. تاہم تاریخ سے چونکہ اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی، قرآن نے تصریح نہیں کی، تو ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. چنانچہ میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ باز آ گئے، یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہواری اس درخواست سے باز آ گئے ہوں گے. یعنی خیال ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یاد کرو جب یہ باتیں یاد دلا کر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری بات سامنے رکھ دے گا، یہ تمہاری شخصیت تھی، اس طرح تم پیدا ہوئے تھے، اس طرح تم نے گہوارے میں کلام کیا تھا، یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوئی تھی، یہ غیر معمولی معجزات تمہیں دیے گئے تھے، یہ سب درست. یعنی ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ان کی روحیت کا تصور پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ، ان میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کس نے کیا تھا؟ تم نے؟ یہ میں نے کیا تھا. تمہارے ہواری اس بات سے واقف تھے کہ میں نے کیا تھا. مجھ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ خوان اتارا جائے. یہ سب میرے اذن سے ہوا تھا. یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ غیر معمولی معاملات اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہی اس صورت میں زمین پر آ گئے. ایسا نہیں ہے. وہ میرا بندہ تھا، میری مخلوق تھا، میں نے اس کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ معلوم ہے کہ جب سیدنا جعفر کے بارے میں یہ تاریخ میں ذکر ہے کہ انہوں نے نجاشی کے سامنے قرآن کی یہ تعلیم رکھی، تو اس نے یہی کہا تھا کہ جہاں قرآن مجید سیدنا مسیح علیہ السلام کو رکھ کر پیش کر رہا ہے، اس سے نہ ایک تنکا برابر اوپر بات کی جا سکتی ہے نہ نیچے کی جا سکتی. یعنی ٹھیک واقعہ بیان کر دیا ہے جیسے کہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ سب یاد دلا کر اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. یہ جرم ہے جس کا ارتکاب نصارہ نے کیا ہے. چنانچہ یہ ساری داستان اسی لیے سنائی گئی ہے ان کو کہ قیامت میں اس فضیلت سے سابقہ پیش آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. اور اس میں اب سیدنا مسیح علیہ السلام کا جواب سامنے آئے گا. اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. اور یاد کرو جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اور یاد کرو جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے. اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان کے منکروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو ایما کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی تھی اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے
جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ پروردگار عطا فرما اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد جو تم میں سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور یاد کرو جب یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر